بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، انسان کی زندگی میں بعض اوقات کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، یا پھر کوئی تکلیف کا کوئی بہت ہی برا وقت جو ہے وہ آ جاتا ہے انسان کے اوپر، اور انسان بہت ہی دکھ فیل کرتا ہے، بہت ہی پریشان ہوتا ہے ذہنی طور پر۔ اور ایسے موقع پر مسلمان شخص جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا، اس کے دل میں دو سوچیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک سوچ تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ میرے سے کوئی نادانی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، جس کی پاداش میں یہ تکلیف، یہ مصیبت جو ہے یہ میرے اوپر آ گئی ہے۔ اور دوسری سوچ یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی آزمائش ہو۔ تو آزمائش جو ہے یہ بھی برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آزمائش کر لیا کرتے ہیں، اور انسانوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ اس نے جو ایمان میرے اوپر رکھا ہوا ہے، اس کے اندر خالصیت کتنی ہے۔ تو یہ انسان کو ہی دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو، تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، لیکن اب دیکھو، اب جب پریشانی آئی ہے تو اب دیکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش کو سمجھتے ہو، یا اللہ تعالیٰ کی آزمائش پہ راضی ہو، صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ تو دوستوں، ایسے موقع پر بعض اوقات انسان بہت ہی شدید تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ نقصان تو ہوا ہوتا ہے بہرحال اس کا۔ تو ایسی صورت میں آخر اس کو اللہ پاک سے کس طریقے سے مناجات کرنی چاہیے، اور کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ کو منانا چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت واقعہ بتایا۔ اب یہ واقعات جو ہیں یہ ہم لوگوں نے بچپن سے پڑھے ہیں، عام ہمارے ہاں یہ مشہور واقعات ہیں۔ کئی جگہ میں یہ واقعہ سننے کو مل جاتا ہے۔ بنی اسرائیل، پرانی امتوں میں بنی اسرائیل کے اندر بھی، یہودیوں میں، عیسائیوں میں بھی یہ واقعہ مشہور ہوگا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے واقعات جو ہیں پرانی امتوں کے ہیں، لیکن بہرحال یہ واقعہ ہمیں بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی نے ہمیں سنایا ہے، اور ہم نے اس کو اپنی بچپن میں کتابوں میں بھی پڑھا ہے۔ تو اب بلکہ سچی بات بتاؤں، اتنا پرانا پڑھا ہوا تھا کہ وہ بھول گیا۔ اب اس کو دوبارہ پڑھا ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہمیں ایک میسج ملتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو منایا جائے، تاکہ وہ تکلیف ہماری جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمیں آئے، شامل ہو۔ تو دوستوں، واقعہ کچھ یوں ہے کہ تین دوست جو ہیں، تین لوگ، وہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں سفر میں۔ تو راستے میں کوئی بارش کا معاملہ ہوتا ہے غالباً، یا کوئی ایسا معاملہ، تو وہ غار میں پناہ لیتے ہیں، اور طوفان ہوتا ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ تو مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ وہ ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں، اور اس غار کے اندر اوپر جو ہے وہ پہاڑ سے کوئی پتھر گرتا ہے، اور وہاں کے غار کے منہ کے اوپر بالکل ہی اس کو بند کر دیتا ہے۔ اب وہ موت نظر آ رہی ہے کہ اب نکلیں گے کیسے، یہیں پر ہی مر جائیں گے۔ ایک طرح سے وہ بند ہو گئے ہیں غار کے اندر مکمل طور پر۔ تو اب یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ اب زندگی ہماری ختم ہونے والی ہے، تو اب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے ان میں سے سب سے پہلا شخص کچھ یوں اللہ پاک سے یاد کرتا ہے اللہ پاک کو، اور کہتا ہے کہ یا اللہ، میری زندگی میں، بلکہ وہ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں، ہم اپنی نیکیاں یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکیوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ تو پہلا شخص کچھ یوں کہتا ہے کہ یا اللہ پاک، میرے پاس ایک مزدور کام کرنے آیا تھا۔ وہ مزدور جو ہے، اس نے اپنی مزدوری کی، اور بھی مزدور لگے ہوئے تھے میرے پاس، کام کر رہے تھے، لیکن سب لوگ اپنی تنخواہ لے کے چلے گئے، اور جب اس کی باری آئی تو اس وقت شاید میں کہیں جا چکا تھا، تو وہ اپنی مزدوری نہیں لے سکا۔ تو میں اس کا انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ اگلے دن یا کبھی آئے گا، لیکن وہ آیا نہیں۔ تو اس کے بعد پھر اس کی جو مزدوری تھی، وہ میں نے اس سے کچھ کاروبار کیا، کوئی جانور خریدے اور کچھ اور کام کیا۔ اس میں برکت ایسی ہوئی کہ وہ بہت زیادہ، پہلے میں ایک عام زندگی گزار رہا تھا، لیکن ہوا کیا کہ اس سے بہت زیادہ مال مویشی پیدا ہوئے، اور وہ برکت اتنی بڑھی کہ بہت زیادہ مال بڑھ گیا، مویشی بڑھ گئے، دولت بڑھ گئی۔ تو پھر کچھ عرصہ کے بعد، کوئی سال کے بعد، وہ شخص ایک دن آیا۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، میں نے ایک دن آپ کے کام کیا تھا، تو میری جو دہاڑی ہے، میری مزدوری، وہ آج مجھے دے دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو سب کچھ نظر آ رہا ہے، جتنے مویشی، مال، اور جتنا روپیہ، پیسہ، دولت، مکان یہ ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ کا ہے، کیونکہ آپ کے پیسے سے ہی میں نے انویسٹ کیا تھا، تو اسی میں برکت ہوئی ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ
بھائی آپ کیوں مذاق کر رہے ہو، مجھے میری دہاڑی تو میں چاہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، تو کہ یہ آپ کا مال ہے، آپ کے ہی پیسے سے ہی برکت آئی ہے، تو اصل میں آپ ہی کی ملکیت ہے سارا کچھ۔ تو یہ کہہ کے میں نے اپنا سارا مال جو ہے، جو کچھ بھی کمایا تھا اس کے پیسوں سے، وہ اس کو لوٹا دیا۔ تو یہ کہیں کہیں 100 گنا، کہیں سینکڑوں گنا زیادہ تھا اس کی اصل مزدوری سے۔ تو میں چاہتا تو وہ سارا کا سارا مال میرے پاس بڑی آسانی سے میرے پاس ہی رہتا، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کی ذات کو یاد کر کے، آپ کے خوف کی وجہ سے، آپ کی محبت میں، تو میں نے ایسا کیا کہ میں نے اس کو اس کا مال سارا کا سارا لوٹا دیا۔ تو یا اللہ، میری اس نیکی کے بدلے میں مجھے اس تکلیف سے نکال، اس غار سے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، مفہوم ہے کہ وہ اتنا پتھر ہل گیا خود بخود ہی کہ وہ اس میں سے روشنی کی کرن نظر آنے لگ گئی، لیکن بہرحال ابھی کوئی لوگ نکل نہیں سکتے تھے اس میں سے۔ اب دوسرا شخص کچھ یوں بولتا ہے کہ اللہ پاک، میں ایک محنت مزدوری کرنے والا انسان ہوں، تو میرے گھر میں میرے چھوٹے شیرخوار بچے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ میرے والدین ہیں۔ تو میرا معمول کچھ یوں ہے زندگی کا رہا کہ میں جب بھی رات کو آتا گھر تو دودھ لے کر آتا، اور اس دودھ میں اپنے بچوں کو بھی پلاتا اور اپنے والدین کو، لیکن میری عادت تھی کہ میں پہلے اپنے والدین کو وہ دودھ پلایا کرتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ میں تھوڑا لیٹ گھر پہنچا تو والدین سو چکے تھے۔ اب بچے، میں دودھ کا پیالہ لے کر جب ان کے پاس گیا تو وہ دونوں سو چکے تھے، تو میں وہیں کھڑا رہا۔ تو تھوڑی دیر میں میرے بچے آئے، مجھ سے دودھ کا تقاضا کیا، تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے والدین جو ہیں وہ بھوکے سو رہے ہیں، تو کسی بھی وقت وہ اٹھ سکتے ہیں، تو وہ پہلے اٹھ جائیں ذرا۔ اور ان کو اٹھانا بھی میں نے ان کا کہ بوڑھے والدین ہیں، ان کی تکلیف ہوگی، ان کو جگاؤں گا تو میں تھوڑا انتظار کر لیتا ہوں۔ وہ تھوڑا تھوڑا انتظار کرتے کرتے بچے بار بار آتے رہے، دودھ مانگتے رہے، تو میں ان سے یہی کہتا رہا کہ ابھی ذرا والدین اٹھ جائیں گے، تمہارے دادا دادی، اور میں ان کو پہلے پلا لوں، تو بس میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یہ کرتے کرتے بچے بلکتے ہوئے سو گئے، اور نہ والدین اٹھے، اور ساری رات گزر گئی اسی طرح میرے کھڑے کھڑے کہ کس وقت وہ اٹھیں اور وہ بھوک کی حالت میں ہو۔ تو یا اللہ، وہ رات میں ان کے پاس موجود رہا کہ بھئی کس وقت وہ اٹھ جائیں اور دودھ کا خوراک کا تقاضا کریں۔ تو یا اللہ پاک، میری اس نیکی کے بدلے میں تو مجھے اس مصیبت سے نکال۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو وہ پتھر جو ہے وہ بہت معمولی سا تھوڑا سا اور سرک گیا، لیکن ابھی بھی اس میں سے 3 انسان نکل نہیں سکتا تھا، ابھی وہ اور مزید پہلے تھوڑا ہوا تھا تو اب اور تھوڑا سا سائڈ پر۔ اب تیسرا شخص بولا کہ یا اللہ پاک، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ لڑکی مجھے اچھی لگنے لگی تھی، تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اس کو کچھ رقم کا تقاضا ہوا، بہت ہی شدید اس کو پریشانی لاحق ہوئی، اس کو ضرورت تھی پیسے کی، تو اس نے مجھے ذکر کیا، تو میں نے اس سے غلط کام کی، اس سے میں نے ڈیمانڈ کی۔ وہ اتنی مجبور تھی، قرض دینا تھا یا کیا معاملہ تھا اس کا، لیکن وہ بہرحال وہ مان گئی، اور میں اس کو پسند بھی کرتا تھا۔ اب جب میں اس کے پاس گیا، اس کے قریب ہونے لگا، تو وہ رونے لگی، اور وہ کہنے لگی کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اب یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، تو اگر عیسائیت میں دیکھا جائے تو ان کے ہاں تو بالکل ہی یہ چچا زاد بہن جو ہے، یہ بہن والا معاملہ ہے، وہاں تو ان کے جائز ہی نہیں ہے۔ اگر نکاح کا بھی ہو تو نکاح بھی جائز نہیں ہے، تو دوسرا غلط ہی اس کے ساتھ کوئی فیل ہو سکتا تھا۔ تو اس طرح کا معاملہ چل رہا تھا، تو وہ لڑکی رونے لگی کہ ناحق جو ہے یہ نہ کرو، ایسے بے مہر اس کام کو مت کرو۔ تو وہ میں نے اس لڑکی کو پیسے بھی دے دیے، اور اس کو میں نے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی۔ تو میں نے رحم کیا، تو یا اللہ آج میرے اوپر رحم فرما میری اس نیکی کی وجہ سے۔ تو یہ جو میں نے کام کیا ہے، آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، آپ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، آپ کے خوف کی وجہ سے کیا ہے، اور میں نے اپنی محبت کی وجہ سے کیا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ پتھر جو ہے وہ اور مزید سائڈ پر ہوا، لیکن اب آرام سے ایک انسان اس میں سے نکل سکتا تھا جو راستہ بنا۔ تو دوستوں، اس واقعہ سے ہمیں ایک بہت ہی اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پاک کو منانے کے لیے کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا اقرار کیا جائے
کہ یا اللہ میں نے اس وقت جو یہ کام کیا تھا یہ خالص آپ کی محبت کے لیے کیا تھا، تو اس وقت میری اس مصیبت کو اس کو نکالیں۔ تو دوستوں، ایک موجودہ واقعہ میرا آنکھوں دیکھا ہے کہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ چنگچی کے اندر بیٹھی اور وہ کوئی کپڑے لینے جا رہی تھی عید کے۔ تو کیا ہوا کہ راستے میں اس نے پرس اپنے کندھے پہ رکھا ہے، تو پرس کی زپ والی سائڈ جو تھی، ہینڈی پرس تھا، وہ کہیں ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے سامنے آ گئی۔ وہ اس ڈائریکشن میں پرس رکھا گیا، ساتھ بیٹھا ہوا جو عورت تھی وہ چور تھی، اس نے کیا کیا، وہ زپ کھولی اور اس کے پیسے سارے کے سارے اس میں سے نکال لیے۔ اب وہ انتہائی غریب عورت تھی، ایک فیکٹری میں مزدوری کرتی تھی، ایک مشین کے اوپر ہوزری پہ سلائی کیا کرتی تھی۔ تو اب وہ آگے چلی گئی، جب وہ آگے گئی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے پیسے جو ہیں، جب اس نے چنگچی والے کو کرایہ دینے کے لیے پرس کھولا تو پرس خالی تھا، پیسے نہیں تھے۔ اب اس کو یاد آیا کہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت جو ہے وہ فلانی جگہ پر اتری تھی۔ وہ اس نے کہا اب پریشانی کے عالم میں کہ میں کیا کروں، اب لوگوں نے مشورہ دیا وہیں جا کے اس کو تلاش کرو۔ وہ جب وہاں گئی تو اب چور کہاں مل سکتا تھا، جہاں پر وہ اترا تھا وہ تو غائب ہو چکا تھا۔ تو بہرحال اب وہ کھڑی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی ہے سڑک پر۔ تو اس کی پریشانی دیکھ کر کسی نے پوچھا کہ اماں جی کیا ہوا ہے آپ کو، اتنے کیوں پریشان ہیں آپ؟ تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا میرا نا ڈکیتی ہو گئی، چوری ہو گئی ہے، میرے تو کوئی پیسے سارے کے سارے نکال کے لے گیا، اور یہ پیسے میں اپنی ایک کولیگ سے کچھ قرضہ لیا تھا، بچوں کے لیے عید کے کپڑے بنانے تھے، تو وہ تو مجھے لوٹ کے لے گئی عورت۔ تو اب میں کیا کروں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میں کس کے پاس جاؤں، پولیس کے پاس جاؤں یا کس طرح سے میں، لیکن میرے پاس تو ٹوٹل پیسے یہ تھے، میرے پاس کوئی 14,000 تھے، جس میں سے 4,000 کے 5,000 کے میں نے کپڑے لینے تھے، اور باقی میں نے عید کے خرچہ پورے مہینے کا راشن میرا آنا تھا اس کے اندر 10,000 میں۔ تو بیٹا میں تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں، کیسے گھر جاؤں، کیا کروں، اور پیسہ بھی میں نے کچھ قرضے میں یہ لیا تھا کہ تنخواہ ملے گی تو میں ان کو دے دوں گی، تو بیٹا میں کیا پورا مہینہ کیسے گزاروں گی، کیا کروں گی میں؟ تو میرے اوپر بہت بڑی پریشانی آ گئی ہے، تو میری مدد کرو کہ بھئی کوئی پتہ کرو کہ میں اس کو کیسے ڈھونڈ سکتی ہوں چور کو۔ تو وہ اپنی معصومیت میں وہ عورت جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہی تھی۔ تو ایسے میں ایک شخص اور بھی آیا، پھر تیسرا آیا، تو 2-3 لوگ اکٹھے ہوئے۔ اب اس نے جب اماں نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی کچھ کہے کہ نہیں اب نہیں مل سکتی، اب چور نہیں مل سکتا، تو اماں نے رونا شروع کر دیا۔ تو وہ ایک جگہ پر سیڑھیاں تھیں تو وہاں پر وہ ایک دکان کی، وہاں پر وہ بیٹھ گئی۔ 12 لوگ اس کو تسلی دے کے چلے گئے۔ تو ایک شخص البتہ وہاں پر موجود رہا اس کی دکھ کی وجہ سے کہ بھی اب اس کا کیا حال۔ اب اس شخص کو بھی سمجھ نہ آئے کہ میں کیا اس کو بتاؤں کہ چور تو بھاگ چکا ہے۔ تو بہرحال اماں نے رونا شروع کر دیا بہت زیادہ کہ بھی میں تو بہت پریشان ہو گئی، میرا کیا حال ہو گیا، یہ میں کیسے گھر جاؤں اور کیا کروں۔ اسی دوران یہ ہوا کہ اماں کو بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی، تو اماں کو پانی وغیرہ اس کے چہرے پہ ڈال کے، تو روزہ تھا اس کا، تو لیکن اس کے چہرے پہ پانی وانی ڈال کر اس کو جگایا گیا، اور اماں کو حال کوئی چین نہ آئے، وہ گری پڑی جائے، اس سے چلا نہ جائے، اتنے برے حال میں آ گئی وہ، اور بوڑھی عورت تھی۔ تو اور پھر روزے کی شدت تو اور مزید بڑھ گئی دکھ کے ساتھ۔ تو اب اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے کہ یا اللہ، میں نے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بچہ دیکھا تھا، تو وہی بات کہ بھی اس کو اپنی آزمائش یاد آئی کہ میں نے اسے کیا گناہ ہوا ہے۔ اب گناہ تو اس کو یاد نہیں آ رہا کہ میں نے یہ کیا ہے، لیکن میں نے اس کا حق نہیں مارا، میں نے اس کا بھی نہیں حق مارا، میں کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرتی، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی۔ اب یہ باتیں اس کے منہ سے نکل رہی ہیں، یعنی کہ اس کو اپنے گناہ ڈھونڈ رہی ہے کہ کس گناہ کی وجہ سے یہ مصیبت میرے اوپر آئی ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ یا اللہ، وہ ایک بچہ میں نے دیکھا تھا، اس کی چپل جو تھی اس کے اندر سوراخ تھا، اور وہ پتھر لگتے تھے، اس کو فرش پہ چلتا تھا زمین پر۔ تو اس بچے نے کیا کیا، اس نے ایک گتا کاٹ کے تو اپنی چپل کے اندر رکھا، کارٹون کا گتا، ڈبے کا گتا، کہ مجھے کوئی پتھر نہ چبھے۔ تو اس طریقے سے اس نے اپنی چپل کو ریپیئر کیا۔ وہ اس بچے کے پاس اس کو ٹھیک کرانے کے، چپل نہیں خریدنے کے پیسے نہیں تھے، تو وہ اتنا مجھے برے حال میں لگا، تو میں نے اس بچے کو چپل دلوا دی۔ تو یا اللہ، میں تو آپ کے ساتھ آپ کی خاطر کیا، میں نے آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا یہ سب کچھ۔
ابھی اماں یہ باتیں کر ہی رہی تھی اپنی سوچوں میں، اب اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک سے وہ شخص جو اس اماں کے پاس کھڑا تھا، اس نے جیب سے کچھ رقم نکالی، اماں کو دیتے ہوئے کہا اماں تو بہن ہے میری، میری والدہ جیسی ہو، تو یہ ہے کہ یہ رکھو، اگر مل جائیں تو مجھے لوٹا دینا۔ تو اماں کو کچھ تھوڑی سی تسلی ہوئی، لیکن اس نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ میرے پاس جب ہوں گے میں دے دوں گی تمہیں، اس طرح کی باتیں اس کے منہ سے نکلی۔ غیرت مند اماں تھی، وہ پیسے لیتے ہوئے بھی پہلے تو اس نے قبول نہیں کیے کہ نہیں بھی میں نہیں لوں گی، تو بہرحال اس کا رونا کچھ تھوڑا سا بند ہوا، لیکن اب جب اس نے پیسے دیے تو وہ اور رونے لگی۔ تو دوستوں، بہرحال اس کی تکلیف کسی حد تک جو ہے اللہ پاک نے رفع فرما دی، وہ میرے آنکھوں دیکھا ہی واقعہ ہے۔ تو دوستوں، اللہ تعالیٰ کو مصیبت کے وقت میں منانے کے لیے، وہ وقت جب آپ اللہ تعالیٰ کی خالص محبت کے لیے کوئی کام کیا ہو، اس کا واسطہ دینا، یہ حدیث سے بھی ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بنی اسرائیل کے لوگوں کی کہانی سنائی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، اور دوسرا یہ کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، تو وہ ایک اجتہادی غلطی ہوئی ان سے کہ بھئی جب انہوں نے عذاب آتا ہوا دیکھا تو وہ وہاں سے نکل گئے، لیکن ابھی بہرحال انہوں نے سوچا کہ بھی اب عذاب آنے لگ گیا ہے تو شاید میرے لیے ایسے ہی حکم ہے کہ اب میں یہاں سے نکل جاؤں۔ تو لیکن ہوا کیا کہ وہ بے احتیاطی تھوڑی سی ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا۔ اب وہ مچھلی کے پیٹ میں ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ کریم، آپ تو پاک ہیں کہ میرے گناہ کی وجہ سے بدلہ لینے والوں میں سے نہیں ہیں، آپ پاک ہیں ان چیزوں سے، بدلے سے، ان سب چیزوں سے، اور میرے الہ تو آپ ہی ہیں، میرے مالک تو آپ ہی ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا، میرے سے ہی غلطی ہوئی، میں ہی ظالموں میں سے بن گیا، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے بن گیا۔ تو اب جب یہ الفاظ اللہ کے نبی نے کہے ہیں تو اب وہ مچھلی کے پیٹ میں کوئی کیسے زندہ رہ سکتا ہے تھوڑی دیر بھی، کیسے اس کو سانس آ سکتا ہے، آکسیجن نہیں ہے، گھٹن ہے۔ تو وہ اللہ پاک نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی پہ کرم کیا، اور فوری طور پر اللہ پاک نے ان کی وہ گھٹن، وہ پریشانی تو وہ ختم فرما دی وہاں پر۔ وہ کیسے کی، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیسے مشیت اور کیا اس کے اندر کس طریقے سے ہوا، لیکن بہرحال اس بات کو سب مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، مسلمانوں کے ہاں قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، لیکن بہرحال ان کی وہ پریشانی، اور پھر وہ کچھ مہینے کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکالے بھی گئے زندہ حالت میں۔ لیکن جب بھی نکالے گئے، وہ اللہ کی مشیت کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے نبی کو نکالتے تو، لیکن بہرحال جو تکلیف تھی وہ اس وقت رفع فرما دی، اور ان کے ایک اعتکاف کی کیفیت بن گئی کہ اب وہ ایک آیت کریمہ کا ورد کرے جا رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب نبیوں کو تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہوتا ہے کہ اللہ کی قربت مل جائے، لیکن ان کا کام ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے تبلیغ کرنا اپنی قوم کو۔ تو دل جو ان کا اپنا ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ بس ہم اللہ کی یاد میں رہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت، وہ جو انبیاء کو ملی ہوتی ہے چیز وہ انبیاء ہی جانتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کیفیت میں لے گئے۔ وہ ایک دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تکلیف میں تھے، اگر ان سے پوچھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے ہی وہ ہوں ان کے لیے کہ جب ان کو اللہ کی یاد میسر آ گئی۔ تو دوستوں، مصیبت کا آنا، پریشانی کا آنا، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف رکھے، لیکن اگر مصیبت آ بھی جائے وہ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ضروری ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نافرمانی کی وجہ سے تو ہمیں ایک یاد دہانی دلائی گئی ہے کہ دیکھو بھئی یہ تم نے حرکت کیا، تم نے نافرمانی کیا، تم نے گناہ کیا ہے، تو بہت زیادہ استغفار بھی کیا جائے، اور اگر حقوق العباد کا کوئی معاملہ ہے تو اس کا ازالہ بھی کیا جائے، کیونکہ پہلے اس انسان کو منانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گستاخی ہو جاتی ہے کہ والدین کے ساتھ یا کوئی باہر کسی کے ساتھ، تو اگر ظاہری طور پر معافی نہیں بھی مانگ سکتے تو ان کو کوئی گفٹ دیا جا سکتا ہے، ان سے اچھے طریقے سے بولا جا سکتا ہے، ندامت ظاہر کرنے کا اور بھی کئی طریقے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی نے جو چیز ہمیں سکھائی ہے
کہ یہ واسطہ اللہ کی محبت کا واسطہ، اپنی نیکی کا نہیں۔ اپنی نیکی جو ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہوتی ہے، تو انسان کرتا ہے۔ تو محبت جو ہے وہ انسان کے دل سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف، تو اس کا واسطہ بہرحال دیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ میں نے آپ کی محبت میں، آپ کے خوف سے یہ کام کیا تھا، تو آپ میری پریشانی کو دور فرمائیں۔ اور اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی تکلیف کو فوری طور پہ اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا، تو اسی طرح یہ بھی عادت اللہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غم کو اپنے فضل سے دور فرما دیتے ہیں، ایسی امید عطا فرما دیتے ہیں کہ انسان کا وہ دکھ جاتا رہتا ہے، یا کوئی خوشی نصیب فرما دیتا ہے کہ انسان کا دکھ جاتا رہتا ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوستو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم دوستو۔